بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات آپ کو بتائیں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کا مکمل واقعہ بتائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر کیسے اٹھائے گئے اور اب دوبارہ دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب اور کہاں نازل ہوں گے۔ ناظرین، یہ سب باتیں قرآن و احادیث سے مکمل تحقیق کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی بتائیں گے، اور اسی ویڈیو میں سائنسی حوالے سے آپ یہ بھی جانیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت حوا کی پیدائش کس سائنسی اصول کے تحت ہوئی۔ تو دوستو، ہماری آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے، تو اس کو آپ بغیر سکپ کیے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مقدسہ اس لحاظ سے یگانہ ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت کا واقعہ معجزانہ طور پر ہوا۔ آپ کا زندہ آسمان پر جانا بھی خلاف عادت اور حیرت انگیز معجزے کی حیثیت میں وقوع پذیر ہوا، اور قیامت کے قریب آپ کا نزول بھی ایک زبردست معجزانہ حیثیت کا حامل ہوگا۔ بلکہ ناظرین، مکمل قصہ یوں بیان ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس وقت یہودیوں کا دین غالب تھا۔ وہ کسی بھی طرح نئے نبی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے اپنے دین میں بہت ساری تبدیلیاں کر کے اپنی مرضی کا دین بنا رکھا تھا، اور آئے روز تورات شریف میں تبدیلیاں کرتے رہتے تھے۔ ہر کسی کی اپنی تورات بنی ہوئی تھی، اور وہ اسی کے مطابق چلتا تھا اور لوگوں کو بھی یہی بتاتا تھا، گویا انہوں نے دین کو ایک مذاق بنا رکھا تھا۔ اس پوری صورتحال میں وہ لوگ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ کوئی نیا نبی آئے اور اس کی شریعت بھی ہو، کیونکہ اس طرح ہماری ہٹ دھرمی اور بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ وہ آ کر حق بیان کرے گا اور ہماری جھوٹی کتابوں کو جھٹلا دے گا، جس سے ہماری عیاشی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو یہودیوں نے جھٹلانا شروع کر دیا، اور طرح طرح سے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ سے متعلق الزامات لگایا کرتے تھے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ والد الزنا کہتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ ان کے والد کے بارے میں معلوم نہیں۔ حالانکہ دوستو، ہم سب کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے ذریعے سے اپنی خاص قدرت سے پیدا فرمایا تھا، جو بغیر کسی مرد کے چھوئے پیدا ہو گئے تھے۔ مگر اس معجزے اور قدرت خداوندی کو بھی ماننے سے یہودیوں نے انکار کر دیا تھا۔ مگر قرآن مجید میں بار بار ابن مریم کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عزت عطا کی گئی، اور یہ ثابت کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص قدرت سے پیدا فرمایا ہے۔ اس کا مکمل تفصیلی واقعہ سورہ مریم میں بیان ہوا ہے۔ جیسے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے گئے اور نبوت کے منصب پر فائز ہو گئے، تو آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق صحیح دین کی تبلیغ شروع کر دی۔ آپ لوگوں کو ایسی جامع بات کیا کرتے تھے اور ایسی نصیحت کیا کرتے تھے جس کا بڑا گہرا اثر ہوتا تھا۔ لوگ آپ کے گرویدہ بن جاتے اور آپ سے محبت کرنے لگتے۔ مگر دوستو، جیسے جیسے آپ تبلیغ کرتے جاتے تھے، ویسے ویسے یہودی آپ کی دشمنی میں بڑھتے جاتے تھے۔ وہ لوگوں کو بتاتے کہ یہ جادوگر ہیں، ان کی باتوں میں مت آنا، انہوں نے ہمارا دین خراب کر دیا ہے اور نیا دین گھڑ لیا ہے۔ اصل دین یعنی موسیٰ علیہ السلام کا دین ہمارے پاس ہے، نعوذ باللہ۔ وہ اس طرح کی غلط خبریں اور افواہیں پھیلا پھیلا کر لوگوں کو متنفر کرتے رہتے تھے۔ وہ اپنی کتابوں میں غلط چیزیں شامل کرتے اور ایسی ایسی عبارتیں لاتے جن سے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار ہوتا ہے۔ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان تمام باتوں کا وحی کے ذریعے رد فرما دیتے، تو وہ لوگ حد درجہ پریشان ہو گئے، کیونکہ ان کی ہر تدبیر وحی کے علم کے آگے ناکام ہو رہی تھی، اور کوئی بھی سازش انجام کو نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ لہٰذا اب وہ لوگ متحد ہو گئے اور تمام یہودی مل کر اس پر میٹنگ کیا کرتے تھے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر کچھ نہ کیا تو ہمارا دین مغلوب ہو جائے گا اور ہماری مرضیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ آخر کار انہوں نے آخری فیصلہ یہ کیا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں گے اور ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ مگر یہ ممکن نہیں معلوم ہوتا تھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی بھی تشدد نہیں کرتے تھے۔ وہ نرم لہجے اور اخلاق میں نرمی کو فروغ دیتے تھے۔ وہ لوگوں میں صلح کرواتے تھے اور لوگوں کو ترغیب دیتے تھے کہ سب لوگ بھائی بھائی بن کر رہو۔ وہ ہمیشہ نرمی سے گفتگو کرتے اور لوگوں کو ایسی نصیحت کیا کرتے تھے
کہ سننے والے آپ کی کسی بات کا انکار نہیں کر سکتے تھے۔ پھر بڑی بات یہ کہ ہر وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند حواری بھی آپ کے ساتھ ہی ہر وقت رہتے تھے، اس لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ یہودی خود ان کو قتل کر دیں۔ اگر وہ خود قتل کرتے تو ایک بے گناہ کا قتل ان کے ذمے پڑ جاتا اور پوری یہودی لابی بدنام ہو جاتی۔ عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان جنگ چھڑ جاتی اور لوگ یہودیوں کو ظالم سمجھنا شروع کر دیتے، تو انہوں نے اس میں ایسی سازش رچائی کہ کسی بھی طرح حکومت وقت کو ان کے خلاف بھڑکایا جائے اور اکسایا جائے، اور اس کو ایسا اعتماد میں لیا جائے کہ حکومت والے وہ خود ان کو قتل کر دیں۔ دوستو، آپ کو بتاتا چلوں کہ اس زمانے میں فلسطین اور شام کا علاقہ رومیوں کے ماتحت تھا۔ رومیوں کا گورنر اس علاقے میں تعینات تھا جو وہاں کے معاملات نمٹاتا تھا۔ یہودی اسی حکومت کو استعمال کر کے مسیح علیہ السلام کو قتل کروانا چاہتے تھے۔ یہ یہودی لوگ ایسے ذلیل اور رسوا لوگ تھے کہ انہوں نے چند عرصہ پہلے ہی اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی بے وجہ اور بغیر کسی گناہ کے قتل کر ڈالا تھا۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار تھی، اسی وجہ سے یہ لوگ اب دوبارہ نبی کو قتل کرنا چاہتے تھے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس لیے قرآن مجید میں بار بار ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جب یہ لوگ سازش کا جال بن رہے تھے تو اللہ بھی ان کی تدبیر کے بدلے تدبیر کا انتظام فرما رہے تھے، یعنی ان کی سازش کے عین مطابق ایک ایسا وقت لکھا گیا تھا کہ ساری سازش ناکام ہو جائے۔ یہ لوگ اپنے تئیں مل بیٹھ کر بہت بڑا منصوبہ بنا رہے تھے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بچ جانا ممکن نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے جو انتظام فرمایا وہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ سب سے دلچسپ بات اور پر اسرار واقعہ تو اب آپ سننا شروع کریں گے۔ تو دوستو، ان لوگوں نے اعلیٰ حکام کو خط لکھنا شروع کر دیے کہ یہ بد دین شخص ہمارے دین کو خراب کر رہا ہے، تو اس کو ختم کر دیا جائے۔ اس وقت حکومت کے گورنر نے بہت سمجھداری سے کام لیا اور لوگوں کی بات میں آنے کی بجائے خود تحقیقات کی۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بہت ہی نیک اور نرم گو شخصیت ہیں، وہ کہیں بھی پھوٹ نہیں ڈلواتے بلکہ لوگوں کو یکجا رہنے اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی تلقین کرتے رہتے ہیں، تو وہ بڑا پریشان ہوا۔ اس نے اپنی ساری صورتحال اپنی حکومت کے ہیڈ کوارٹر میں یہ بات لکھ کر بھیجی کہ یہاں کے لوگ ایک بے گناہ آدمی کو قتل کرنے کے درپے ہیں، ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو ہیڈ کوارٹر سے جواب آیا کہ ایسے شخص کو کچھ نہ کہا جائے، کسی بھی بے گناہ کو سزا نہ دی جائے۔ یہ گورنر خاموش ہو گیا، مگر کچھ دن کے بعد یہودیوں نے پھر سر اٹھایا اور انہوں نے حکومت کو خط لکھا کہ یہ شخص اپنے مقتدین میں مسلسل اضافے کر رہا ہے اور لوگ اس کے گرد جمع ہو رہے ہیں۔ اس صورتحال میں حکومت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اگر اس کے ارد گرد ہزاروں لوگ اکٹھے ہو گئے تو یہ ان کو اپنا گرویدہ بنا لے گا اور اپنی حکومت بنا کر آپ لوگوں سے لڑے گا۔ اس گھمگیر آفت سے بچنے کے لیے اس شخص کو فوراً قتل کر دینا چاہیے۔ گورنر بہت ہی سمجھدار تھا، وہ لوگوں کی باتوں میں بالکل نہ آیا اور دوبارہ اس بار بھی گورنر نے ہیڈ کوارٹر میں خط لکھا تو پہلے کی طرح یہی جواب آیا کہ ایسے شخص کو کچھ نہ کہا جائے، جب تک کسی کا جرم ثابت نہ ہو تو کوئی سزا نہ دی جائے۔ اب جب دوبارہ گورنر نے نظر انداز کیا تو یہودیوں کا غصہ بے حد بڑھ گیا۔ وہ لوگ بغاوت کی تیاری کرنے لگے اور 40,000 یہودی اس پر متفق ہو گئے کہ ہم خود عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کریں گے، نعوذ باللہ۔ مگر دوستو، اس سب کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ یہودی اب دن رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا چکر لگایا کرتے تھے، خوف و ہراس پھیلا رہے تھے اور لوگوں میں یہ جتلانا چاہ رہے تھے کہ اس شخص کو ختم کرنا پڑے گا ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس مرتبہ گورنر نے تفصیلی خط اپنی حکومت کو لکھا کہ بغاوت بڑھتی جا رہی ہے، لوگ فتنہ و فساد پھیلا رہے ہیں اور حالات میرے قابو سے باہر ہو رہے ہیں، اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو حکومت کا جواب آیا کہ شورش اور بغاوت کو ختم کر دو، چاہے مطلوبہ شخص کو قتل کرنا پڑے۔ اسی آرڈر کا انتظام تمام یہودیوں کو تھا۔ جیسے ہی یہ آرڈر آیا اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کو سولی پر چڑھانے کے لیے سولی کے مقام تک لے جایا گیا۔ اس وقت یہ رواج تھا کہ جو شخص سولی پر چڑھانے کی سزا پاتا تھا وہ خود سولی کا شتیر اٹھا کر سولی کے مقام تک پہنچاتا تھا۔ چنانچہ یہ وزنی شتیر عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھوایا گیا اور ان کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھوایا گیا، الیاذ باللہ۔
لوگوں کا جم غفیر اور رومی پولیس آپ کے ہمراہ چل رہی تھی۔ بھاری شہتیر کا اٹھانا عیسیٰ علیہ السلام کی طاقت سے باہر تھا، چنانچہ یہ شہتیر ایک شخص شمعون کرینی کے کندھے پر رکھ دیا گیا تاکہ سولی کے مقام تک پہنچایا جا سکے۔ اس دوران میں رومی پولیس کی ڈیوٹیاں بدل گئیں اور نئی نفری آ گئی۔ نئی نفری نے رواج کے مطابق سولی کا شہتیر اٹھانے والے کو ہی مجرم سمجھے رکھا اور اسی کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا تو وہ ادھر ادھر ہو کر لوگوں میں ہی کہیں چھپ گئے۔ بعد میں آپ کو زندہ سلامت اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ ایک اور روایت میں اس واقعے کا اس طرح بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شمعون کی صورت بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی تھی، جس کی وجہ سے اس کو سزائے موت سنا دی گئی۔ مگر دوستو، ایک اور روایت جو حقیقت کے زیادہ قریب معلوم ہوتی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا صحیح اظہار بھی معلوم ہوتا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ جب یہودیوں نے صبح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر پر محاصرہ کر لیا اور چاروں طرف سے گھیر لیا تو اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ موجود تھے۔ آپ کا سب سے قریبی حواری جو آپ پر جان قربان کو تیار تھا، جس کا نام شمعون تھا، وہ بھی اسی میں آپ کے ساتھ تھا۔ آپ کو جبرائیل علیہ السلام لینے کے لیے آئے اور پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ آسمان کی طرف اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ آپ ان لوگوں کے شر سے بچ جائیں اور میں آپ کو زندہ اٹھا کر آسمان کی طرف لے جاؤں۔ آپ نے اپنے حواریوں میں یہ اعلان فرمایا کہ کون ہے ایسا شخص جو میری جگہ سولی پر چڑھ جائے؟ جو بھی اس کام کے لیے تیار ہوگا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو بعض کہتے ہیں کہ شمعون آپ کا حواری اس پر رضامند ہو گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پگڑی اور اپنا کرتا اتار کر شمعون کو پہنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ شمعون پر آپ کی شبیہ نازل ہو گئی، وہ بالکل آپ کی طرح بن گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس مکان کے روشن دان سے اوپر آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ آپ کو زندہ سلامت اوپر لے جایا گیا اور آپ پہلے آسمان پر زندہ ہیں۔ قیامت کے قریب آپ واپس تشریف لائیں گے اور اس پوری دنیا میں اسلام کو نافذ کریں گے۔ یہ بات صحیح احادیث سے ثابت ہے اور کئی احادیث میں اس بات کی بشارت دی گئی ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ امت محمدیہ کے پیروکار ہوں گے۔ ان کی نبوت کا عرصہ ختم ہو چکا ہے اور اب دین محمدی ہی قیامت تک باقی رہے گا۔ اگر کوئی شخص اس بات کا انکار کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اب قرب قیامت میں واپس نہیں آئیں گے تو اس نے قرآنی آیات اور احادیث کا انکار کیا ہے۔ ایسا شخص دین اسلام سے خارج سمجھا جائے گا جب تک کہ وہ توبہ اور رجوع نہ کر لے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کی تفاصیل اور ان کے دور کی کچھ مزید تفاصیل بھی احادیث میں بتلائی گئی ہیں۔ بہرصورت دوستو، واقعے کی طرف واپس آتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا اور شمعون عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں باہر آ گیا، لوگ اس کو پوری آب و تاب کے ساتھ اور جس طرح ایک مجرم کے ساتھ سلوک ہوتا ہے وہی سلوک کرتے ہوئے اس کو سولی تک لے گئے۔ انہوں نے اس کے منہ پر بھی تھوکا، اس کو کانٹوں کا ہار بھی پہنایا اور بڑی ہی ذلت کے ساتھ لے گئے۔ پھر موقع پر پہنچ کر وہاں اس کو سولی چڑھا دیا۔ یہودی خوش ہو گئے کہ اب کام تمام ہو چکا ہے، اب ان کی بادشاہت لوٹ آئے گی اور اب ان کی مرضیاں چلیں گی۔ اب حق کی بات کہنے والا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اب وحی کے ذریعے ان کو لاجواب اور ناکام نہیں بنایا جا سکتا۔ مگر جو ہی 2-3 دن گزرے تو غیر متوقع طور پر کچھ چیزیں سامنے آ گئیں۔ یہ معلوم ہوا کہ جب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا گیا ہے تب سے شمعون اپنے گھر پر نہیں ہے۔ گھر والے بھی پریشان تھے اور ان کو معلوم تھا کہ آخری مرتبہ شمعون عیسیٰ علیہ السلام کو ملنے کے لیے گیا تھا۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی محسوس کر لیا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو مکان سے باہر نکالا گیا تھا تو ان کے تمام حواری ساتھ نکلے تھے مگر شمعون نہیں نکلا تھا۔ اس طرح کے بہت سارے خدشات اور شبہات پیدا ہو گئے، جس کو قرآن مجید نے بھی 6 پارے میں اس طرح بیان کیا ہے کہ وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکے اور سولی پر بھی نہیں چڑھا سکے، البتہ کچھ شبہات میں مبتلا ہو گئے تھے اور آپس میں اختلاف میں پڑ گئے تھے، کیونکہ یہودی یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ کو قتل نہیں کیا گیا اور شمعون کو قتل کیا گیا ہے، لیکن اس چیز کا کوئی بھی ثبوت ان کے پاس نہیں تھا۔ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری یہ مشہور کرنے لگے کہ عیسیٰ ہمارے گناہوں کو بخشوانے کے لیے سولی پر چڑھ گئے
اور ہمارے لیے یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ ہم نے اتنے گناہ کیے کہ ہم کو بچانے کے لیے ان کو سولی پر چڑھنا پڑا۔ اب ان دونوں فریقوں میں شدید اختلاف پیدا ہو گیا۔ یہودی اپنی سازش کو کامیاب بتانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا قتل مانتے تھے، مگر شواہد اس کے خلاف تھے، جبکہ عیسائی اس غلط فہمی میں تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پیارے نبی ہمارے گناہ بخشوانے کے لیے اپنی جان قربان کر گئے۔ اس لیے دوستو، آج تک عیسائی اس بات کو مانتے ہیں کہ ان کا ہر گناہ اس دنیا میں معاف کر دیا جاتا ہے، اور اسی لیے انہوں نے اپنے چرچ میں مختلف لوگ بٹھا رکھے ہوتے ہیں جو لوگوں کے گناہ سن کر ان کو معاف کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بے گناہ انسان، تم بے فکر ہو کر چلے جاؤ، کیونکہ تمہارے سارے گناہ عیسیٰ علیہ السلام کے سولی چڑھنے سے معاف ہو گئے۔ ان کا پورا مذہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سولی پر چڑھنے پر انحصار کرتا ہے، اسی لیے وہ لوگ سولی کے نشان کو اور سولی پر چڑھائے جانے کا ایک مجسمہ اکثر اپنے چرچ میں نصب کرتے ہیں، اور سولی کا نشان جو انگریزی کے حرف ٹی جیسا ہوتا ہے اس کو اپنے مذہب کا نشان سمجھتے ہیں اور فخریہ طور پر اس کے لاکٹ بنا کر پہنتے ہیں، بلکہ یہ لوگ اپنا کلچر عام کرنے کے لیے انسانوں کو بھی صلیب کا نشان بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے وہ اپنے گلے میں ایک ٹائی باندھتے ہیں تاکہ صلیبی نشان بن جائے اور دور سے واضح ہو جائے کہ ٹائی لگایا ہوا شخص عیسیٰ علیہ السلام کی سولی پر چڑھائے جانے کا حامی ہے۔ یہ اظہار یکجہتی کر رہا ہے کہ جیسے ان کو سولی پر چڑھایا گیا، اسی طرح میں بھی اپنے گلے میں سولی کا نشان بنائے پھر رہا ہوں۔ تو دوستو، یہ تو عیسائیوں کی باتیں تھیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے سولی پر چڑھ جانے کو یہ رنگ دے دیا کہ اب ہمارے گناہ بخشے جا چکے ہیں، مگر سچ بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے آسمان پر زندہ ہیں، اور شب معراج میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات بھی کی تھی، اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، مگر بعض فتنہ پسند لوگ اس بات کو پھیلانا چاہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب واپس نہیں آئیں گے۔ وہ ان سب حدیثوں اور قرآنی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ آپ ایسے لوگوں سے بچ کے رہیے گا، کیونکہ صحیح عقیدہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں واپس اس دنیا میں امت محمدیہ کے پیروکار بن کر واپس تشریف لائیں گے اور زمین سے فسادات ختم کر کے امن و امان قائم کریں گے۔ دوستو، روایات میں ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت پھر آسمان سے واپس زمین پر تشریف لائیں گے۔ نزول کے وقت آپ کے جسم پر زرد رنگ کی 2 چادریں ہوں گی، جن میں سے ایک کو تہبند بنا کر باندھا ہوا ہوگا، دوسرے چادر کے طور پر اوڑھ رکھا ہوگا۔ جب سر جھکائیں گے تو اس سے چاندی کے موتی کی طرح پانی کے قطرے ٹپکیں گے۔ آپ کے سر پر ایک لمبی ٹوپی ہوگی، آپ زرہ پہنیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے وقت دونوں ہاتھ فرشتوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے اتریں گے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک حربہ ہوگا جس سے دجال کو قتل کریں گے۔ اس وقت جس کسی کافر پر آپ کے سانس کی ہوا پہنچ جائے گی وہ مر جائے گا۔ آپ کے سانس کی ہوا اتنی دور تک پہنچے گی جہاں تک آپ کی نظر جائے گی۔ آپ کا نزول ملک دمشق میں ہوگا۔ دمشق کی مرکزی جامع مسجد کے شرقی سفید مینارے کے قریب ہوگا۔ آپ کا نزول صبح کے وقت ہوگا۔ مسلمانوں کی ایک جماعت جو دجال سے لڑنے کے لیے جمع ہوئے ہوں گے، ان کی تعداد 800 مرد اور 400 عورتیں ہوں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے چند منٹ پہلے یہ لوگ نماز فجر کے لیے اپنی صفیں درست کر رہے ہوں گے۔ اس وقت اس جماعت کے امام حضرت امام مہدی ہوں گے۔ حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امامت کے لیے بلائیں گے، مگر وہ انکار کریں گے۔ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام پیچھے ہٹنے لگیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی پشت پر ہاتھ رکھ کر انہیں امام بنائیں گے۔ پھر حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 45 سال تک دنیا میں قیام فرمائیں گے۔ آپ نکاح کریں گے۔ آپ کا نکاح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں ہوگا۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ جذام کے وفد سے فرمایا، تمہارا آنا مبارک ہو، اور قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک عیسیٰ علیہ السلام تمہاری قوم میں نکاح نہ کریں اور ان کی اولاد پیدا نہ ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نازل ہونے کے بعد قبیلہ جذام کی کسی خاتون سے نکاح فرمائیں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ اس طرح سے قبیلہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سسرال ہونے کا شرف بھی حاصل ہو جائے گا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام وجیع الشکل، درمیانے قد و قامت اور سفید سرخی مائل رنگت کے ہوں گے۔ ان کے سر کے بالوں کی لمبائی دونوں شانوں تک ہوگی۔ ان کے بالوں کا رنگ بہت سیاہ چمکدار جیسے نہانے کے بعد ہوتے ہیں۔ بال سیدھے یعنی پیچدار نہ ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے مشابہ ہوں گے۔ آپ کی خوراک لوبیا اور جو چیزیں آگ پر نہ پکیں وہ ہوں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد بھی ہوگی۔ آپ کے 2 صاحبزادے ہوں گے، ایک کا نام محمد اور دوسرے کا نام موسیٰ رکھیں گے۔ نزول کے بعد حضرت مسیح موعود صلیب توڑیں گے، یعنی صلیب پرستی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ خنزیر کو قتل کریں گے، یعنی نصرانیت کو مٹائیں گے۔ آپ نماز سے فارغ ہو کر مسجد کا دروازہ کھلوائیں گے تو سامنے دجال نظر آئے گا۔ پھر آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دجال اور یہودیوں کے ساتھ جہاد کریں گے۔ آپ دجال کو ارض فلسطین میں مقام لد پر قتل کریں گے۔ باب لد ایک پہاڑی ہے جو شام میں واقع ہے۔ اس کے بعد دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو جائے گا۔ جو یہودی باقی ہوں گے چن چن کر قتل کر دیے جائیں گے۔ کسی یہودی کو کوئی چیز پناہ نہ دے سکے گی، یہاں تک کہ درخت اور پتھر بول اٹھیں گے کہ ہمارے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ اس وقت اسلام کے سوا تمام مذاہب مٹ جائیں گے اور جہاد موقوف ہو جائے گا، کیونکہ کوئی کافر ہی نہ رہے گا، اور اس لیے جزیہ اور خراج کا بھی حکم جو ہے وہ باقی نہ رہے گا۔ مال و زر لوگوں میں اتنا عام ہو جائے گا کہ کوئی صدقہ یا زکوٰۃ کی شکل میں قبول نہ کرے گا۔ حضرت امام مہدی نماز کی امامت کریں گے۔ بعد میں تمام نمازوں اور دیگر معاملات کی امامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام فج و روحا میں تشریف لے جائیں گے۔ حج یا عمرہ دونوں کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر بھی حاضری دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کو سلام کا جواب دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن و سنت پر خود بھی عمل کریں گے اور لوگوں کو بھی اس پر چلائیں گے۔ ہر قسم کی دینی اور دنیاوی برکات نازل ہوں گی۔ سب کے دلوں سے بغض و حسد اور کینہ نکل جائے گا۔ ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا۔ ایک دودھ دینے والی اونٹنی لوگوں کی ایک جماعت کے لیے کافی ہوگی۔ ایک بکری ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگی۔ ہر ڈنک والے زہریلے جانور کا ڈنک وغیرہ نکال لیا جائے گا، یہاں تک کہ اگر ایک بچہ سانپ کے منہ میں ہاتھ دے گا تو وہ اس کو نقصان نہ پہنچائے گا۔ ایک لڑکی شیر کے دانت کھول کر دیکھے گی اور وہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے گا۔ بھیڑ یا بکریوں کے ساتھ ایسا رہے گا جیسا کتا ریوڑ کی حفاظت کے لیے رہتا ہے۔ ساری زمین امن و امان سے اس طرح بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر جاتا ہے۔ صدقات کا وصول کرنا چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ برکات 7 سال تک رہیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے ایک رومی لشکر مقام آماک یا وابک میں اترے گا۔ ان سے جہاد کے لیے مدینہ سے ایک لشکر چلے گا۔ یہ لشکر اپنے زمانے کے بہترین لوگوں کا مجمع ہوگا۔ اس جہاد میں لوگوں کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ 1/3 حصہ شکست کھائے گا، 1/3 شہید ہو جائے گا اور 1/3 فتح پائیں گے۔ قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا۔ جس وقت وہ مال غنیمت تقسیم کرنے میں مشغول ہوں گے تو خروج دجال کی غلط خبر مشہور ہو جائے گی، لیکن جب لوگ ملک شام واپس آئیں گے تو دجال نکل آئے گا۔ عرب اس زمانے میں بہت کم ہوں گے اور اکثر بیت المقدس میں ہوں گے۔ مسلمان دجال سے بچ کر عفیق نامی گھاٹی میں جمع ہو جائیں گے۔ اس وقت مسلمان سخت فقر و فاقے میں مبتلا ہوں گے۔ اس وقت اچانک ایک منادی آواز دے گا کہ تمہارا افریاد رس آ گیا۔ لوگ تعجب سے کہیں گے کہ یہ تو کسی پیٹ بھرے ہوئے کی آواز ہے۔ مسلمانوں کا ایک لشکر ہندوستان سے جہاد کرے گا اور اس کے بادشاہوں کو قید کرے گا۔ یہ لشکر اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول و مغفور ہوگا۔ جس وقت یہ لشکر واپس ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام کو ملک شام میں پائے گا۔ شام و عراق کے درمیان دجال نکلے گا۔ وہ پہلے نبوت کا اور اس کے بعد خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کی پیشانی پر کافر اس صورت میں لکھا ہوگا کاف فے رے، جسے ہر مومن پڑھ سکے گا، خواہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ لوگوں کے 3 گروہ ہو جائیں گے۔ ایک گروہ دجال کی اتباع کرے گا، ایک گروہ اپنی کاشتکاری میں لگا رہے گا
اور ایک گروہ دریائے فرات کے کنارے پر اس کے ساتھ جہاد کرے گا۔ مسلمان ملک شام کی بستیوں میں جمع ہو جائیں گے اور دجال کے پاس ایک ابتدائی لشکر بھیجیں گے۔ اس لشکر میں ایک شخص ایک سرخ یا سیاہ و سفید گھوڑے پر سوار ہوگا اور یہ سارا لشکر شہید ہو جائے گا۔ ان میں سے ایک بھی واپس نہ آئے گا۔ دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں۔ اس وقت تمام یہودیوں کو شکست ہوگی۔ حدیث شریف کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ الکہف کی ابتدائی آیات کو دجال سے تحفظ کا ذریعہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو نکالے گا جن کا سیلاب تمام عالم کو گھیرے گا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام مسلمانوں کو پہاڑ طور پر جمع فرما دیں گے۔ یاجوج ماجوج کی فوج کا ابتدائی حصہ جب دریائے تبریہ پر گزرے گا تو سب دریا کو پی کر صاف کر دے گا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گلوں میں ایک گلٹی نکال دے گا جس سے سب کے سب آہستہ آہستہ مر جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر جبل طور سے زمین پر اتریں گے، مگر تمام زمین یاجوج ماجوج کے مردوں کی بدبو سے بھری ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے کہ بدبو نابود ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا جس سے تمام زمین دھل جائے گی۔ پھر زمین اپنی اصلی حالت پر ثمرات و برکات سے بھر جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو فرمائیں گے کہ میرے بعد ایک شخص کو خلیفہ بنائیں جس کا نام مقد ہے، اس کے بعد آپ کی وفات ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر میں چوتھی قبر آپ کی ہوگی۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم ارشاد کے لیے مقد کو خلیفہ بنائیں گے۔ پھر مقد کا بھی انتقال ہو جائے گا۔ پھر لوگوں کے سینوں سے قرآن اٹھا لیا جائے گا۔ یہ واقعہ مقد کی وفات سے تقریباً 30 سال بعد ہوگا۔ اس کے بعد قیامت کے بالکل قریبی علامات ظاہر ہوں گی۔ دوستو، واضح کر دوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ قرآن تم لوگوں کے درمیان سے کھینچ کر نکال لیا جائے گا۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیسے ہوگا جبکہ ہم نے قرآن کو دلوں میں محفوظ کر لیا ہے اور مصاحف میں اچھی طرح لکھ دیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، ایک رات کو وہ اٹھا لیا جائے گا، پھر کسی بندے کے دل اور کسی مصحف میں قرآن کا ذرا سا بھی حصہ باقی نہیں رہے گا۔ پھر حضرت ابن مسعود نے یہ آیت پڑھی کہ اگر ہم چاہیں تو جس قدر آپ پر وحی بھیجی ہے سلب کر لیں، پھر اس کو واپس لانے کے لیے آپ کو ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ ملے۔ دوستو، قیامت ایک اٹل حقیقت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اطلاع فرمائی ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں، قرآن میں لکھا ہے کہ وہ انبیاء بھی اپنی قوموں کو قیامت سے ڈراتے تھے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ ارشاد فرمایا تھا، اے موسیٰ، قیامت آنے والی ہے اور اس دن سب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور ان سے باز پرس کی جائے گی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لے آئے تو یہ قیامت کی بڑی علامات میں سے ہے۔ اب قیامت بہت قریب آ چکی ہے۔ اس کی مزید بھی چند علامات ہمیں بتائی گئی ہیں۔ دوستو، یہ علامات ضرور سن لیں، کیونکہ اگر کسی فتنے کے بارے میں پہلے سے معلوم ہو یا کسی حادثے کے بارے میں پہلے سے معلوم ہو تو امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شر سے بچا لیں گے۔ اسی لیے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول کچھ اس طرح ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے تاکہ وہ ان فتنوں اور شرور سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ دوستو، قیامت سے پہلے ایک بہت بڑی نشانی یعنی قیامت کا بہت بڑا فتنہ دجال ہوگا۔ یہ دجال بنی آدم کی نسل سے ہوگا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دجال کسی ٹیکنالوجی یا ایک بہت بڑی قوت کا نام ہوگا۔ نہیں دوستو، یہ ایک انسان ہوگا جس طرح بنی آدم انسان ہوا کرتے ہیں، یہ بھی انسان ہوگا۔ البتہ اس کو دجال اس لیے کہا جاتا ہے کہ دجل کا معنی ہوتا ہے فریب اور جادو کے ذریعے لوگوں کو ورغلانا، ان کے اوپر اپنی بات مسلط کر لینا۔ جیسے جادوگر ہاتھ کی صفائی دکھاتا ہے اور جو گیند ہاتھ میں پکڑ کر وہ گم کر دیتا ہے، حالانکہ در حقیقت وہ گیند اس کے ہاتھ میں ہی کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی ہوتی ہے، مگر وہ اپنے دجل اور چالاکی سے اس کو ایسے چھپا لیتا ہے
جیسے دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ گیند اچانک غائب ہو گئی۔ اسی طرح دجل کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ کچھ لوگ نظر بندی کر کے دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، کچھ لوگ بہت زیادہ پریکٹس کر کے اپنی رفتار اتنی تیز کر لیتے ہیں کہ ان کا جادو اور ہیرا پھیری دیکھنے والا سمجھ نہیں پاتا، کچھ لوگ ایسے فن حاصل کر لیتے ہیں جس سے وہ دوسرے کو یرغمال بنا لیتے ہیں۔ تو دوستو، یہ جتنے بھی دجل اور فریب اس دنیا میں موجود ہیں، دجال ان میں سب سے بڑا فریب ہوگا، سب سے بڑا دھوکہ ہوگا اور سب سے بڑا جالساز فتنہ ہوگا۔ اس لیے اس کا لفظ دجال ہے، یعنی بہت بڑا فتنہ۔ بعض روایات میں یہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد اس فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اس فتنہ مسیح دجال سے اپنی پناہ میں رکھنا۔ بلکہ بعض اوقات اس کی تلقین فرماتے کہ ہم سب بھی یہ دعا پڑھا کریں، مگر دوستو ہم لوگوں نے دجال کو بہت ہی چھوٹا اور عام سا فتنہ سمجھ لیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی معلومات کی ضرورت نہیں، جب وہ فتنہ آئے گا تو دیکھی جائے گی۔ حالانکہ یہ بہت غلط بات ہے۔ اس کی آگاہی ہونا ہم سب کے لیے ضروری ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ دجال نام کا مطلب کیا ہے۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی، دوسری آنکھ کا نام و نشان تک نہ ہوگا۔ لیکن اسی طرح بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی دونوں آنکھیں ہوں گی مگر ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہوگی۔ یہ اس کی سب سے بڑی نشانی ہے، بلکہ اہل ایمان کو اس کے ماتھے پر کفر لکھا ہوا بھی نظر آئے گا۔ دوستو، یہ اتنا سخت اور اتنا خطرناک فتنہ ہوگا کہ آپ کی سوچ سے کہیں باہر ہوگا۔ یہ دجال اور کذاب تقریباً ہر چیز میں رد و بدل کی قدرت رکھتا ہوگا۔ یہ مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کر دے گا، بیماروں کو شفا دے دے گا، مردوں کو زندہ کر دے گا، قحط کے دور میں بارش برسائے گا۔ جب ایک جگہ بارش برس رہی ہوگی تو یہ بادلوں کو حکم دے گا کہ یہاں سے ہٹ کر فلاں جگہ پر برسنا شروع کر دو۔ اس طرح ایک جگہ بارش رک جائے گی اور دوسری جگہ بارش شروع ہو جائے گی۔ یہ لوگوں کے حالات بدلنے پر بھی قادر ہوگا۔ اچھے خاصے بندے کو مرض میں مبتلا کر دے گا اور انتہائی بیمار اور ضعیف آدمی کو بالکل تندرست و توانا کر دے گا۔ کسی علاقے سے گزرتے ہوئے وہاں کے مردوں کو زندہ کر کے دکھائے گا، اس طرح کہ وہ مردے بولنے لگیں گے اور زندوں جیسی حرکت کریں گے۔ دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ اس فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے اور اس کو ایک بہت بڑی سپر طاقت سمجھیں گے۔ یہ اپنے سامنے لوگوں کو عذاب دیا کرے گا اور ان کو اٹھا کر دوزخ میں ڈال دے گا، کیونکہ اس کے پاس ایک نقلی دوزخ اور نقلی جنت بھی ہوگی۔ جیسا کہ لکھا ہے کہ اس کے دائیں طرف جنت ہوگی اور بائیں طرف جہنم ہوگی۔ لیکن دوستو، اس فتنے سے بالکل نہیں گھبرانا۔ جس شخص کو دجال اپنی جہنم میں ڈال دے گا وہ جنتی ہو جائے گا، اور جس کو جنت میں ڈال دے گا وہ شخص جہنم میں پہنچ جائے گا۔ اس لیے اس فتنے کی سرگوبی اور اس سے بچنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ اس کے بارے میں مکمل آگہی اور جانکاری پھیلائی جائے۔ یہ ایسا خطرناک فتنہ ہوگا کہ یہ دجال کذاب اپنے سامنے لوگوں کو زندہ کر کے دکھائے گا، کسی شخص کو قتل کرے گا اور پھر فوراً اس کو زندہ کر کے دکھا دے گا۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ایک شخص کو آرے سے قتل کرے گا اور اس کے 2 حصے کر دے گا، پھر اس کو زندہ کر کے دکھا دے گا۔ اس کے ساتھ کروڑوں لوگ جو اس کے ماننے والے اور اس کی سپر طاقت کے قائل ہو چکے ہوں گے، وہ اس پر مزید پختہ ہو جائیں گے۔ حتیٰ کہ یہ خدائی کا دعویٰ کر دے گا، یہ دعویٰ کرے گا کہ اتنے عرصے سے جس خدا کی تم پرستش کر رہے تھے، جس کو تم غیب مانتے تھے اور جس کو تم نے دیکھا نہیں تھا، وہ خدا میں ہی ہوں۔ لوگ اس فتنے میں بہت جلد مبتلا ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ہر طرح کی سپر طاقت اس کے پاس دیکھ چکے ہوں گے۔ لیکن دوستو، حدیث میں ایک بہت ہی زبردست بات آئی ہے جو اس پورے فتنے کا بڑا ہی علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ لوگو، دجال تمہیں سب کچھ کر کے دکھا سکتا ہے اور خدائی کا دعویٰ بھی کرے گا، مگر ایک بات یاد رکھنا کہ وہ آنکھ سے اندھا ہوگا، اور تمہارا خدا جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ کبھی بھی معذور نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کسی جسم کا محتاج ہو سکتا ہے۔ اس کی ذات میں ہر قسم کی اچھائی موجود ہے اور اس کی ذات ہر قسم کی برائی سے پاک ہے۔
اس لیے دوستو حدیث کے یہ الفاظ ضرور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا خدا آنکھ سے معذور نہیں ہے۔ اس کا پورا حلیہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ دجال پستہ قد، موٹی جسامت والا، بڑے سر والا ہوگا، دونوں آنکھوں میں سے ایک آنکھ کانی ہوگی، اس کے سر کے بال سخت اور گھنے ہوں گے، اس کی جلد کا رنگ سفیدی مائل ہوگا، اس کی دونوں پنڈلیوں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہوگا۔ اب دوستو یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کانے دجال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی تلوار سے قتل کریں گے؟ تو دوستو اس حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9 مبارک تلواروں میں سے ایک کا نام البتار ہے۔ یہ تلوار سرکار دو عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یثرب کے یہودی قبیلے بنو قینقاع سے مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی۔ اس تلوار کو سیف الانبیاء یعنی نبیوں کی تلوار بھی کہا جاتا ہے۔ اس تلوار پر حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یسع علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ کندہ ہیں۔ یہ تلوار حضرت داؤد علیہ السلام کو اس وقت مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی جب ان کی عمر 20 سال سے بھی کم تھی۔ اس تلوار پر ایک ایسا نشان بھی بنا ہوا ہے جو بترا شہر کے قدیمی عرب باشندے البادیون اپنی ملکیتی اشیاء پر بنایا کرتے تھے۔ بعض روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ یہی وہ تلوار ہے جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں واپس آنے کے بعد کانے دجال کا خاتمہ کریں گے اور دشمنان اسلام سے جہاد کریں گے۔ تلوار کی لمبائی 101 سینٹی میٹر ہے اور آج کل یہ تلوار ترکی کے مشہور زمانہ عجائب گھر توپ کاپی استنبول میں محفوظ ہے۔ دجال کے خاتمے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی حال میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس یہ وحی آئے گی کہ میں نے ایسے بندے پیدا کیے ہیں جن سے لڑنے کی قدرت و طاقت کوئی نہیں رکھتا، تم میرے بندوں کو جمع کر کے کوہ طور کی طرف لے جاؤ اور ان کی حفاظت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ظاہر کرے گا جو ہر بلند زمین کو پھلانگتے ہوئے اتریں گے اور دوڑیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب ان کی سب سے پہلی جماعت بحر تبریہ سے گزرے گی تو ان کا سارا پانی پی جائے گی۔ پھر جب اس جماعت کے بعد آنے والی جماعت وہاں سے گزرے گی تو بحر تبریہ کو خالی دیکھ کر کہے گی کہ اس میں بھی کبھی پانی تھا۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج آگے بڑھیں گے یہاں تک کہ جبل خمر تک پہنچ جائیں گے جو بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے، اور ظلم و غارت گری، اذیت رسانی اور لوگوں کو پکڑنے قید کرنے میں مشغول ہو جائیں گے، اور پھر کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا، چلو آسمان والوں کا خاتمہ کر دیں۔ چنانچہ وہ آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے لوٹا دے گا تاکہ وہ اس بھرم میں رہیں کہ ہمارے تیر واقعتاً آسمان والوں کا کام تمام کر کے واپس آئے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ڈھیل دی جائے گی، اور یہ احتمال بھی ہے کہ وہ تیر فضا میں پرندوں کو لگیں گے اور ان کے خون سے آلودہ ہو کر واپس آئیں گے۔ بس اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ دجال کا فتنہ زمین تک ہی محدود نہیں رہے گا بلکہ زمین کے اوپر بھی پھیل جائے گا۔ اس عرصے میں اللہ کے نبی اور ان کے رفقا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس وقت کے مومن کوہ طور پر روکے رکھے جائیں گے، اور ان پر اسباب و معیشت کی تنگی و قلت اس درجے کو پہنچ جائے گی کہ ان کے لیے بیل کا سر تمہارے آج کے 100 دیناروں سے بہتر ہوگا۔ جب یہ حالت ہو جائے گی تو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے لیے دعا وزاری کریں گے۔ پس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں نغف یعنی کیڑے پڑ جانے کی بیماری بھیجے گا، جس سے وہ سب یک بارگی اس طرح مر جائیں گے جس طرح کوئی ایک شخص مر جاتا ہے، یعنی نغف کی بیماری کی شکل میں ان پر خدا کا قہر اس طرح نازل ہوگا کہ سب کے سب ایک ہی وقت میں موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ اللہ کے نبی اور ان کے ساتھی اس بات سے آگاہ ہو کر پہاڑ سے اتریں گے، اور انہیں زمین پر ایک بالشت کا ٹکڑا بھی ایسا نہیں ملے گا جو یاجوج ماجوج کی چربی اور بدبو سے خالی ہو۔ اس مصیبت کے دفع کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے۔ تب اللہ تعالیٰ اونٹ کی گردن جیسی لمبی گردنوں والے پرندوں کو بھیجے گا
जो याजूज माजूज की लाशों को उठाकर जहां अल्लाह की मर्जी होगी उठाकर फेंक देंगे। एक और रिवायत में यह है कि वो परिंदे उन लाशों को फाबल में डाल देंगे। फाबल ये दरअसल एक जगह का नाम है जो बैतुल मुक़द्दस के इलाके में वाक़ है। दूसरे मानी गढ़े के हैं और एक मानी पहाड़ से गिरने के हैं। और मुसलमान याजूज माजूज की कमानों, तीरों और तरकशों को 7 साल तक चलाते रहेंगे। फिर अल्लाह ताला एक ज़ोरदार बारिश भेजेगा जिससे कोई भी मकान, खा वो मट्टी का हो या पत्थर का और खा सूफ का हो, नहीं बचेगा। वो बारिश ज़मीन को धोकर आईने की तरह साफ कर देगी। फिर ज़मीन को हुक्म दिया जाएगा कि अपने फलों यानी अपनी पैदावार को निकाल और अपनी बरकत को वापस ला। चुनाचे ज़मीन की पैदावार उस वक्त इस कदर बाबरकत और बाअफरात होगी कि 10 से लेकर 40 आदमियों तक की पूरी जमात एक अनार के फल से सैराब हो जाएगी और इस अनार के छिलके से लोग साया हासिल करेंगे। नीज दूध में बरकत दी जाएगी, यानी ऊंट और बकरियों के थनों में दूध बहुत होगा, यहाँ तक कि दूध देने वाली एक ऊँटनी लोगों की एक बड़ी जमात के लिए काफ़ी होगी। दूध देने वाली एक बकरी आदमियों की एक छोटी सी जमात के लिए काफ़ी होगी। 12 लोग इस तरह की खुशहाल और अमन व चैन की ज़िंदगी गुजार रहे होंगे कि अल्लाह ताला एक खुशबूदार हवा भेजेगा जो उनकी बगल के नीचे के हिस्से को पकड़ेगी, यानी उस हवा की वजह से उनकी बगलों में दर्द पैदा होगा और फिर हवा हर मोमिन और हर मुसलमान की रूह कब्ज कर लेगी और सिर्फ बदकार और शरीर लोग दुनिया में बाकी रह जाएंगे जो आपस में गधों की तरह हो जाएंगे और उन्हीं लोगों पर क़यामत कायम होगी। इस पूरी रिवायत को मुस्लिम रहमहुल्लाह अलैह ने नकल किया है। अब वीडियो में दोस्तों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 4 मौजज़ात के हवाले से भी बात करते हैं। दोस्तों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के सामने अपनी नबूवत और मौजज़ात का ऐलान करते हुए ये तकरीर फरमाई जो कुरान मजीद की सूरह आल इमरान में है कि रसूल होगा बनी इसराइल की तरफ ये फरमाता हुआ कि मैं तुम्हारे पास एक निशानी लाया हूँ तुम्हारे रब की तरफ से कि मैं तुम्हारे लिए मट्टी से परिंद की सी मूरत बनाता हूँ, फिर उसमें फूंक मारता हूँ तो वो फ़ौरन परिंद हो जाती है अल्लाह के हुक्म से, और मैं शिफा देता हूँ मादरजात अंधे और सफ़ेद दाग वाले को, और मैं मुर्दे जलाता हूँ अल्लाह के हुक्म से, और तुम्हें बताता हूँ जो तुम खाते और जो अपने घरों में जमा रखते हो। बेशक उन बातों में तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो। इस तकरीर में आपने अपने 4 मौजज़ात का ऐलान फरमाया। नंबर 1, मट्टी के परिंद बनाकर उनमें फूंक मारकर उनको उड़ा देना। नंबर 2, मादरजाद अंधे और कोढ़ी को शिफा देना। नंबर 3, मुर्दों को जिंदा करना। नंबर 4, और जो कुछ खाया और जो कुछ घरों में छुपा कर रखा उसकी खबर देना। अब दोस्तों इन मौजज़ात की कुछ तफसील भी सुन लीजिए। जब बनी इसराइल ने यह मौजज़ा तलब किया कि मट्टी का परिंदा बनाकर उड़ा दें तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मट्टी के चमगादड़ बनाकर उनको उड़ा दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने परिंदों में से चमगादड़ को इसलिए मुंतखब फरमाया कि परिंदों में सबसे बढ़कर मुकम्मल और अजीब व गरीब यही परिंदा है क्योंकि इसके आदमी की तरह दांत भी होते हैं और ये आदमी की तरह हंसता भी है और ये बग़ैर पर के अपने बाजुओं से उड़ता है और ये परिंदा जानवरों की तरह बच्चा जनता है और इसको हैज़ भी आता है। रिवायत है कि जब तक बनी इसराइल देखते रहते ये चमगादड़ उड़ते रहते और अगर उनकी नज़रों से ओझल हो जाते तो गिरकर मर जाते थे। ऐसा इसलिए होता था ताकि खुदा के पैदा किए हुए और बंदा खुदा के पैदा किए हुए परिंद में फ़र्क और इम्तियाज़ बाकी रहे। इसी तरह दोस्तों मादरजाद अंधों को शिफा देने के हवाले से रिवायत है कि एक दिन में 50 अंधों और कोढ़ियों को आपकी दुआ से इस शर्त पर शिफा हासिल हुई कि वो ईमान लाएंगे। इसी तरह रिवायत है कि आपने 4 मुर्दों को जिंदा फरमाया। नंबर 1, आज़र अपने दोस्त को। नंबर 2, एक बुढ़िया के लड़के को। नंबर 3, एक उशर वसूल करने वाले की लड़की को। और नंबर 4, हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम को। सबसे पहले बात करते हैं आज़र उनके दोस्त की। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के एक मुखलिस दोस्त थे। जब उनका इंतकाल होने लगा तो उनकी बहन ने आपके पास कासिद भेजा कि आपका दोस्त मर रहा है, इस वक्त आप अपने दोस्त से 3 दिन की दूरी की मुसाफत पर थे। आज़र के इंतकाल और दफन के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचे और आज़र की कब्र के पास तशरीफ़ ले गए
اور آزر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آئے اور برسوں زندہ رہے اور صاحب اولاد بھی ہوئے۔ بڑھیا کا بیٹا یہ مر گیا تھا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفن کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ ناگہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ آپ کی دعا سے زندہ ہو کر جنازے سے اٹھ بیٹھا اور کپڑا پہن کر اپنے جنازے کی چارپائی اٹھائے ہوئے اپنے گھر آیا اور مدتوں زندہ رہا اور اس کی اولاد بھی ہوئی۔ ایک عشر وصول کرنے والے کی لڑکی کو بھی اللہ کے نبی نے زندہ کیا۔ ایک چنگی وصول کرنے والے کی لڑکی مر گئی تھی، اس کی موت کے ایک دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ زندہ ہو گئی اور بہت دنوں تک زندہ رہی اور اس کے کئی بچے بھی ہوئے۔ دوستو، بیان کیے گئے تینوں مردوں کو آپ نے زندہ فرمایا تو بنی اسرائیل کے شریروں نے کہا کہ یہ تینوں در حقیقت مرے ہوئے نہیں تھے، بلکہ ان تینوں پر سکتہ طاری تھا، اس لیے وہ ہوش میں آ گئے۔ لہٰذا آپ کسی پرانے مردے کو زندہ کر کے ہمیں دکھائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے 4000 سال کا زمانہ گزر گیا، تم لوگ مجھے ان کی قبر پر لے چلو، میں ان کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے ان کی قبر کے پاس جا کر اسم اعظم پڑھا تو فوراً ہی حضرت سام بن نوح علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے اور گھبرائے ہوئے پوچھا کہ قیامت قائم ہو گئی۔ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ بلکہ دوستو، حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکتب میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ جو کچھ کھاتے اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھتے وہ سب بتا دیا کرتے تھے۔ جب والدین نے بچوں سے دریافت کیا کہ تمہیں ان باتوں کی خبر کیسے ہوتی ہے، تو بچوں نے بتا دیا کہ ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکتب میں بتا دیتے ہیں۔ یہ سن کر ماں باپ نے بچوں کو مکتب جانے سے روک دیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کی تلاش میں بستی کے اندر داخل ہوئے تو بنی اسرائیل نے اپنے بچوں کو ایک مکان کے اندر چھپا دیا کہ بچے یہاں نہیں ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ گھر میں کون ہے، تو شریروں نے کہہ دیا کہ گھر میں سور بند ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا، سور ہی ہوں گے۔ چنانچہ لوگوں نے اس کے بعد مکان کا دروازہ کھولا تو مکان میں سے سور ہی نکلے۔ اس بات کا بنی اسرائیل میں چرچا ہو گیا اور بنی اسرائیل نے غیظ و غضب میں بھر کر آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام آپ کو ساتھ لے کر مصر کو ہجرت کر گئیں۔ اس طرح آپ شریروں کے شر سے محفوظ رہے۔ امید کرتے ہیں دوستو کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔